یہ آپ میرے سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی مولوی ہوتا، لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دینی تھی، لوگوں نے اس پہ کفر کے فتوے لگانے تھے، لوگوں نے کہنا تھا یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، کیونکہ اب دیکھیں اسلامی ملک ہے پاکستان، اس میں اگر زبیر نے ایسا کیا اسے فوری طور پہ مطلب کارروائی ہونی چاہیے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، عدالت میں جانا چاہیے۔ اوپر سے آپ نے مریم نواز کا بھی سنا ہوگا، اس نے کیا کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مطلب ابھی بھی رہے گا رہنما، تو یہ ہونا چاہیے مطلب کہ بہت برا ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی سیاست میں رہنے کے قابل ہے؟ بالکل نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو پھانسی ہونی چاہیے۔ اور مجھے یہ بتائیں، اگر سیاستدان زبیر عمر کی جگہ یہاں پہ ایک مفتی کو لے لیں 1 منٹ کے لیے، تو ابھی تک پاکستان میں کیا واویلا ہوتا، لوگ کیا کہہ رہے ہوتے؟ ٹویٹر پہ سب سے پہلے ٹرینڈ مچ چکے ہوتے ہیں کہ اس مفتی کو نکالو، یہ مفتی ہی نہیں ہے، اسے پھانسی دو، یہ وہ، لیکن یہ ایک سیاستدان ہے، اسی وجہ سے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے طاقت ہے بہت بڑی، اس وجہ سے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ آپ نے زبیر عمر کی ویڈیو کے متعلق تو سنا ہوگا، اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ کی؟ وہ مصدقہ ہے تو پھر ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، اور یہ نہایت ہی بد فعلی ہے، اور اگر یہی کوئی کام ہمارا کو عالم دین کرتا، کوئی مدرسے میں ہوتا تو ہم اس کو کرٹیسائز بہت زیادہ کرتے، لیکن یہ اب ایک سیاستدان ہے اور کے خلاف دیکھتے ہیں کیا اب ایکشن لیا جاتا ہے، اور نون لیگ کہاں تک اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے۔ نون لیگ نے تو کہہ دیا، مریم نواز نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا ترجمان رہے گا، وہ اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن وہ ساتھ میں سیاسی لیڈر بھی ہے، لوگوں کا لیڈر بھی ہے۔ نہیں جی، یہ تو پھر آپ یعنی کہ غلط آپ ایگزامپل دے رہے ہیں معاشرے میں، تو اس طرح کے کام تو نہیں رکیں گے۔ اگر ایک سیاستدان اٹھ کے یہ کام کرتا ہے اور وہ اس کی سزا نہیں ملتی اور اس کو پنش نہیں کیا جاتا، پارٹی پنش نہیں کرتی، تو پھر آپ معاشرے میں کیسے اس طرح کاموں کو روک سکتے ہیں؟ تو یہ کام تو چلیں گے، ہم مولوی کو زیادہ کرٹیسائز آسانی سے کر سکتے ہیں اور سیاستدان کو نہیں کرتے ہم۔